بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم وقال انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، وہ یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ، رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ، نماز کی پابندی کرنے کے، روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ بہت بڑی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ یہ مال خرچ کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو وہ ہے جو نفلی صدقات ہیں، یعنی عام صدقہ جو آدمی ادا کرتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک ہے جو فرض ہے زکوٰۃ، جس کے نہ ادا کرنے پر عذاب اور سخت وعید ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے نقصانات ہیں۔ عام نفلی صدقات کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، بالیقین وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ 700 گنا تک اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ جیسے گیہوں کی بالی کی مثال دی گئی ہے، ایک بالی سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 بالی، تو اللہ رب العالمین 700 گنا تک کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین صدقہ جو ہے، جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے تو جیسے کسی جانور کو ہم پال پوس کر اچھا کھلا پلا کر اس کو موٹا اور صحت مند کرتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین صدقے کو پالتا پوستا ہے، یعنی اس نیکی کو بڑا کرتا رہتا ہے رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، سب سے بہترین صدقہ اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ کے پاس 4 درہم، 1 درہم سے آپ نے غلام آزاد کرایا، 1 درہم سے آپ نے مسکین کو کھانا کھلایا، 1 درہم آپ نے راہ اللہ میں دیا یا کسی مقروض کو، اور 1 درہم آپ نے اپنی آل اولاد پر خرچ کیا، تو سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ نے اپنی آل اولاد پر خرچ کیا۔ صدقہ آدمی سب سے پہلے نکالنے کے لیے جب سوچے تو اس کا آغاز اپنے گھر سے کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پوچھا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھ کر انہوں نے کہا میں نہیں پوچھوں گا۔ حیا آئی، غیرت آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خود آئی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے، تو اس دروازے پر ایک انصاری عورت کھڑی ہوئی تھی، تو کہا کس لیے آئی ہوں بہن؟ تو کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں یا نہیں، صدقہ ہے زکوٰۃ نہیں، تو وہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا یہی سوال میرا بھی ہے۔ دونوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر رات میں خرچ کرے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا حق بنتا ہے، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کا، اور خاص طور سے وہ رشتہ دار جو ہمارے خون سے لگے ہوئے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ عام طور پر آدمی صدقات کی تقسیم کے لیے جب نکلتا ہے تو اس ترتیب کا لحاظ نہیں کرتا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اس کے بعد اپنے احباب، پڑوسیوں میں وہ جس کا گھر سب سے زیادہ قریب ہو، جس کا دروازہ سب سے زیادہ، 2 پڑوسی ہیں جس میں سے ایک کا دروازہ زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ صدقہ اتنے چپکے سے دینا چاہیے کہ کسی خبر نہ ہو۔ زکوٰۃ آپ اعلانیہ دیجیے کیونکہ وہ فرض ہے، فرض ہمیشہ اعلانیہ ادا کی جاتی ہے، اور نوافل اور سنن چھپ کر۔ لیکن کبھی اگر آپ کو ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں نے کھل کر کے صدقہ دیا تو تحریک ملے گی اور لوگ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر دیں گے، تو وہاں آپ اعلانیہ بالکل کھل کر کے دیجیے صدقہ۔ صحابہ کرام کا اس سلسلے میں کیسا مزاج تھا؟ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، آفتوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچائے گا، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ اسی لیے اگر ہم صحابہ کے واقعات دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ لوگ آئے، مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، کہا مال کی بڑی تنگی ہے امیر المومنین کیا کریں؟
کہا کل انشاءاللہ تم لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے روز حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ غلے سے لگا ہوا مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ کے تمام تجار آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ سے مال خریدنے کے لیے قیمت بڑھا کر دینے لگے، کوئی 12 درہم دے رہا ہے، 2 درہم، کوئی 4 درہم۔ آپ نے کہا بس 4 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتے، مارکیٹ ریٹ سے 4 درہم زیادہ۔ کہا نہیں اس سے زیادہ اور کون دے گا، سارے تجار تو کھڑے ہیں۔ کہا مجھ کو اس کے 10 پٹ زیادہ مل رہا ہے، 10 درہم زیادہ مل رہا ہے اس پر۔ کہا یہ دینے والا کون ہے؟ تو بولے یہ اللہ رب العالمین نے جس نے وعدہ کیا ہے تمام اہل مدینہ گوار ہیں، یہ تمام غربا اور مساکین کے لیے میں نے خرچ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ پورے سامان کے اللہ کے راستے میں دے دیا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا صحابہ کرام کا مزاج ایسا ہے۔ قرآن پڑھیے 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس عطا کو پسند کیا اور اللہ رب العالمین خوش کیسے ہوا، مسکرایا، یہ تمام سا قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا حضرت ابو طلحہ کا کہ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے بھوکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ان لوگوں کو کھانا کھلائے گا؟ ہر صحابی نے 2 کی ذمہ داری لی، یہ بھی 2 کو لے لیے۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں، صرف 2 لوگوں کا کھانا ہوگا بس، اور وہ بچے بھی بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، تو تقسیم کر کے اسی طرح کھا لیں گے۔ کہا یا اللہ، پھر زبان سے نکلا کہ 2 ایک پورا قافلہ تھا، 2 بڑے بھوکے لوگوں کو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ کہا فکر نہ کیجیے، یہ مومنہ خواتین تھی، یہ تھا عمل، کہتی ہے فکر نہ کیجیے، ذرا سا دیر سے لائیے، میں حکمت استعمال کرتی ہوں، بچوں کو میں بہلا کر سلا دوں گی، اور کھانا کھانے کے لیے جب آپ بیٹھنا تو میں تیل درست چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، کھانا مت کھانا، صرف وہ ایسا احساس کرنا کہ آپ کھا رہے ہیں بس۔ یہ دیکھیے یہ ہماری مومنہ خواتین تھی، اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا زندگی کا مقصد تھا۔ وہ خوش ہوتے تھے نیکیاں کر کے، نیکی اگر کر لے بس ان کو معراج مل جاتی تھی، نیکیاں ان کو خوش کرتی تھی۔ خیر وہ لے کر آئے، اسی طریقے سے کھلایا مہمانوں کو کھانا۔ صبح جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ 28واں پارہ پڑھیے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کہا اللہ رب العالمین مسکرایا تمہارے اس عمل پر۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ اگر میں واقعات بتاؤں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ درہم حضرت عائشہ کو آپ نے لا کر دیا کہ اماں یہ لیجیے یہ آپ کا۔ صبح لا کر دیا 1 لاکھ درہم، عصر سے پہلے سارے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ عصر کی نماز جب ہو گئی، کچھ مغرب کا قریب وقت ہوا، تو آپ کی لونڈی کہتی ہے کہ اماں اگر تھوڑا سا کچھ بچا لیتی 2-4 درہم تو افطاری کا سامان ہو جاتا گھر میں، افطاری کے علاوہ جو اب ضرورت کی چیزیں وہ آ جاتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے یاد دلانا، اللہ پہلے یاد دلانا تھا۔ اس وقت تو میرے اوپر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول ایسا طاری تھا، جنت کا حصول، یہ سب بھول جاتے تھے۔ حضرت طلحہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی ان کی بیوی تھی، ان کے یہاں جب آیا تو لیٹے ہوئے ہیں، سو آنکھ نہیں لگ رہی ہے، تو پوچھتی ہے ان کی اہلیہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اتنی بڑی رقم آئی ہے، میں سوچ رہا ہوں اس رقم کا کروں کیا۔ ہمارے یہاں رقم آنے سے پہلے پوری پروگرامنگ اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہاں جب رقم آتی تھی تو ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کیسی ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کروں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ کہتی ہے یہ دیکھیے سخی گھرانے کی سخی مومنہ خاتون کا مشورہ، کہا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی جنت کے حصول کا تو یہ پورا سامان ہے، ہر آنسو پوچھ لیا جائے چہرے سے، ہر پیشانی سے سلوٹیں چھین لی جائے، ہمارے خاندان میں اور ہمارے تعلقات میں جتنے بھی ہوں سب کے پریشانیوں کو راحتوں میں کھول دو۔ شروع ہوا بانٹنا، 1000 درہم، 2000 درہم، 1000 درہم، 2000 درہم، شام تک تقسیم ہو رہا ہے۔ جب بالکل تھوڑا رہ گیا تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اپنے گھر والوں کا بھی کچھ خیال کیجیے۔ اللہ اکبر، کیا کیا انہوں نے؟ 1000 درہم کی تھیلی اٹھائی اور کہا یہ اہل خانہ کے لیے لے جائیے۔ جو تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں سب سے کم تقسیم جو تھی وہ اپنے اہل خانہ کو دے دی۔ کہا بس یہ کافی ہے؟ کہا ہاں بالکل کافی ہے ہمارے لیے، وہ دے دیا اتنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جب نکلے صحابہ کرام نے 6.25 کلو سونا حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سے 6 کلو سونا اور 30 ٹن کھجوریں، آپ تاریخ پڑھ جائیے، جب لا کر کے صحابی نے دیے تو ڈھیر لگا ہوا تھا. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال آیا، آپ نے خرچ کرنا شروع کیا، پورا ختم ہو گیا، صرف 4 درہم یا 2 درہم بچے تھے. نماز پاس حضرت عائشہ سے پوچھا تو کہا کیا حال ہے؟ کہا 2 درہم بچا ہے. کہا یہی نہیں بچا، باقی سب بچ گیا، سب جنت میں میرے لیے طے ہو گیا. ہمارے پاس جو مال ہے دیکھیے، جو ہم کھا لیں گے وہ ہماری باڈی میں لگ گیا، جو ہم نے پہن لیا وہ پہن کر کے زیب و زینت اختیار کر لی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو چھوڑ کر گئے وہ اہل و عیال کا. ہمارا اصل مال یہ جو ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہتا ہے کہ آخر وقت جب آئے گا تو کہیں گے کہ اللہ تھوڑا سا موقع دیا ہوتا رب العالمین تو میں تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا. تو رمضان مبارک کا مہینہ مال اللہ کے راستے میں لگانے کا اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا اللہ کے نبی کا کہ اس مہینے میں نفلی عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کیجیے. اور اس میں روزہ افطار کرانا، غربا اور مساکین، باغیرت اور باہمیت افراد، یاد رکھیے باغیرت باہمیت افراد کبھی زمانے نہیں کھولتے. ہم کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں. جب ایک آدمی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین راہیں کھول دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اور اس کا سچا وعدہ اللہ نے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں ہے. یہ سودا اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں قرض حسنا کا سوال اللہ رب العالمین کرتا ہے. اس لیے اللہ کو قرض دو، اللہ کو دیا ہوا قرض بہترین قرض ہے. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے انشاءاللہ العزیز. کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینے کا انجام کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہے. کن افراد تک پہنچانا چاہیے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہے، کچھ تفصیلات انشاءاللہ العزیز کل سے ایک روز ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نیکیوں پر حریص بنا، نیکیاں کر کے خوش ہونے والا مزاج بنا رب العالمین، نیکیوں کا متلاشی بنا رب العالمین. اللہ تو ذہن و دماغ کو پھیرنے والا ہے رب العالمین. الہ العالمین ہمارے مزاج کو، ہماری سوچ کو بدل دے رب العالمین. رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی والی سوچ کر دے، تجھ کو راضی کرنے والے عمل کرنے والی سوچ کر دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.